بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم شامل نصاب سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ اس کا جواب، نسو اور اس کی بیوی میں اپنی اور اپنے خاندان کی اصلاح کے بارے میں قول و قرار ہوا تو انہوں نے اصلاح کا آغاز اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے کیا۔ اسی مقصد کے لیے بیدارہ نے سلیم کو نیند سے جگایا اور والد کا پیغام دیا کہ وہ سلیم کو بالا خانے پر بلاتے ہیں۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ جب بیدارہ نے سلیم کو یہ پیغام دیا کہ اس کے والد بالا خانے پر بلاتے ہیں تو سلیم کچھ گھبرا گیا۔ اس نے چاہا کہ اکیلا جانے کی بجائے ماں کو ہمراہ لے جائے، لیکن ماں نے اس بنا پر جانے سے انکار کیا کہ اس کی گود میں بیٹی سو رہی تھی۔ سوال نمبر 3، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ نسو نے سلیم سے بھائی کے ساتھ مدرسے نہ جانے کی وجہ دریافت کی تو سلیم نے بتایا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ اگلا سوال، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے ان 4 لڑکوں کی خوبیاں اس طرح سے بیان کی کہ وہ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو ان کو سلام کر لینا ضرور، کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، محلے میں اور بھی لڑکے موجود ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ آخری سوال کا جواب، حضرت بی سلیم کے ہم مکتب 4 بھائیوں کی نانی تھی۔ سلیم ان کے گھر گیا تو سلام کرنا بھول گیا، تب انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں نے تم کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلے یہ جان لیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ محاورہ ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے پیپر میں جملے نہیں آتے، معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر سن لیں۔ جی لگنا، دل چاہنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل معلوم نہ ہونا، آوازہ کسنا، فکرہ چست کرنا یا چھیڑنا، زمین میں گڑ جانا، سخت شرمندہ ہونا، دل کھٹا ہونا، نفرت ہونا۔ اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ سبق آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، لہٰذا آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ خبر اخبار، کتاب کتب، مدرسہ مدارس، امتحان امتحانات، مشکل مشکلات۔ تلفظ واضح کرنا ہے۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز، بصر و چشم۔ سوال نمبر 6، اقتباس کی تشریح کرنی ہے، جیسے آپ کو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آپ اس اقتباس کی تشریح لکھیں۔ سوال نمبر 7، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، صورت سے غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ اگلی خالی جگہ، شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ نیکسٹ، بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ بیدارہ نے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر۔
اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی۔ نیکسٹ، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم۔ یہاں تک آپ کی مشق مکمل ہو گئی۔ سوالوں کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی مشق ہے وہ اپنی کتاب پر ہی حل کر لیں، اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اقتباس کی تشریح جو ہے اس کی پریکٹس اپنی کاپی پر ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور اس سبق کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی یاد کریں۔ مصنف کے تعارف میں سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو قوائف ہیں مصنف کے وہ، اور اس کی تصانیف کے نام آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز آپ کی ایکسرسائز میں ہیں وہ بھی یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔